پاکستان میں رواں سال مانسون سیزن کا آغاز 30 جون سے ہوا، تاہم اس بار سب سے زیادہ 784 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ مانسون سیزن کے دوران شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے اب تک 1100 کے قریب افراد ہلاک اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر یہ گناہوں کی سزا ہے تو کیا صرف گاؤں دیہاتوں میں ہی گناہ ہوتے ہیں؟ قدرتی آفات کے نام پر غریب یوں ہی مرتے رہیں گے اور حکمران گناہوں کا الزام لگا کر غریب کے زخموں پر نمک پاشی کرتے رہیں گے۔ پاکستان ان دنوں ملکی تاریخ کی بدترین سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے۔ مانسون سیزن کے دوران شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے اب تک 1100 کے قریب افراد ہلاک اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق رواں سال جولائی میں 1961 کے بعد سب سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی۔ لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جتنی بارش سے سینکڑوں انسان ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بارشیں تو دنیا میں عام سی بات ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس سال کہاں کہاں کتنی بارشیں ہوئیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں کتنی بارش ہوتی ہے۔ پاکستان میں رواں سال مانسون سیزن کا آغاز 30 جون سے ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں 1961 کے بعد 181% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلوچستان اور سندھ میں اوسطاً 450% اور 308% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ پنجاب میں 116%، گلگت بلتستان میں 32% اور خیبر پختونخوا میں اوسط سے 30% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس سال مانسون سیزن کا دورانیہ کافی طویل ہو رہا اور پاکستان میں مانسون سیزن میں اوسط 144 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، تاہم اس بار سب سے زیادہ 784 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو دنیا میں ہونے والی معمول کی بارش کے بارے میں بتائیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا یہ بارش اچانک ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات مانسون سے کئی ماہ پہلے سے اس سال معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشنگوئی اور متعلقہ اداروں کو متنبع کرتا رہا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہمارے ادارے تباہی کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن اگر ہمارے ادارے بروقت حرکت میں آتے تو قیمتی انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، جیسا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ ایک خاتون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر قرۃ العین نے گھر گھر جا کر لوگوں کو نکالا اور محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ اگر اسی طرح سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان، سوات اور دیگر علاقوں میں بھی انتظامیہ بروقت ہوش میں آ جاتی تو شاید 1000 سے زائد قیمتی زندگیاں ضائع نہ ہوتیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنی بارش میں پاکستان تباہی سے دوچار ہو گیا ہے، اتنی بارشیں تو کئی ممالک میں کسی گنتی میں بھی نہیں آتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں کولمبیا میں سالانہ تقریباً 3240 میٹر تک ہوتی ہیں، لیکن یہاں نہ تو سیلاب کی صورتحال بنتی ہے، نہ قدرتی آفت کہہ کر انسانی زندگیوں پر فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے، بلکہ یہاں زندگی معمول کے مطابق جاری رہتی ہے۔ اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو یہاں ملیشیا میں سالانہ تقریباً 2875 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، لیکن نہ قدرتی آفت کا رونا ہوتا ہے، نہ گناہوں کی دہائیاں دی جاتی ہیں، بلکہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی کوکھ سے جنم لینے والے بنگلہ دیش کی مثال بھی لے لیں تو وہاں سالانہ 2667 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ایسی صورتحال کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ پاکستان بارش کے حوالے سے دنیا میں 145 کے قریب ہے، لیکن یہاں بارش کی چند بوندوں کے ساتھ ہی حادثات شروع ہو جاتے ہیں، کہیں کھڈے تو کہیں کھلے گٹر انسانوں کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ تو
تو کہیں برسات کا پانی گھر میں داخل ہو کر لوگوں کو محصور بنا دیتا ہے۔ گاؤں دیہات میں تو بارش کا تصور ہی محال ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قدرت کے سامنے تو کسی کا زور نہیں چلتا، لیکن اگر یہ گناہوں کی سزا ہے تو کیا صرف گاؤں دیہاتوں میں ہی گناہ ہوتے ہیں؟ کیا پاکستان میں صرف غریب ہی گناہ کرتے ہیں؟ کیا صرف غریب اور مفلس لوگوں کی جھوپڑیوں اور کچے مکانوں کے لیے ہی عذاب آتا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر ہم کب تک اپنی غفلت اور لاپرواہی کو قدرتی آفت اور گناہ کی سزا کہہ کر جان چھڑواتے رہیں گے؟ جب تک غفلت کے ذمہ داران کا تعین نہیں ہوگا، قدرتی آفات کے نام پر غریب یوں ہی مرتے رہیں گے اور حکمران گناہوں کا الزام لگا کر غریب کے زخموں پر نمک پاشی کرتے رہیں گے۔